إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کی صدا محبت کا دم بھرو تم. اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم. مبرأ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرأ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی. جہاں دار مغلوب و مقہور ہیں وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہیں وہاں. نہ پرستش ہے رہبان و احبار کی وہاں، نہ پرواہ ہے ابرار و احرار کی وہاں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا. بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے اوپر حج فرض قرار دے چکا ہے، لہذا تم حج کرو. ایک صحابی جن کا نام اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مجلس کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ استفسار کیا: افی کل عام یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ ہر سال، یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، بلا شک و شبہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ کیا ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا کہ ہر سال حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ سکوت اختیار ہے۔ وہ صحابی اپنا سوال دوبارہ دہراتے ہیں، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرمایہ دار لوگ، مالدار لوگ، صاحب حیثیت حج کریں، تو کیا ہر سال حج فرض ہے؟ جب صحابی نے دوسری مرتبہ اپنا سوال دہرایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ سکوت اختیار کیا۔ صحابی نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، یا رسول اللہ افی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا ہمارے اوپر فرض ہے؟ اب جب تیسری مرتبہ صحابی نے اپنا سوال دہرایا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، میرے صحابی تمہارے سوال پر جو ہی میری زبان سے نکلتا نعم، ہاں، لوجبت، تو میری زبان سے نعم نکلتے ہی تمہارے اوپر ہر سال کا حج فرض ہوگا۔ اب یہاں پر ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس پوری کائنات میں یہ مقام، یہ شان، یہ مرتبہ اگر کسی کا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ دیں وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ قانون بن جائے، وہ دین بن جائے، وہ دستور بن جائے، وہ شریعت بن جائے، جو فرمانے اور جو عمل کرے، یہ مقام صرف اور صرف ایک ہی ہستی کا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح تک آنے والا آخری شخص، ان میں سے کسی کا بھی وہ مقام نہیں جو مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کسی کے بارے یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا کہ اس کا فرمان حرف آخر ہے، اس کا آرڈر پتھر پہ لکیر ہے، اسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اسے رد نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ کوئی امام ہو یا مفتی ہو یا حکمران ہو یا کوئی عالم ہو یا مجتہد ہو یا کوئی شیخ ہو۔ یہ عقیدہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکل جائے وہ دین بن جائے، وہ قانون بن جائے، وہ دستور بن جائے، وہ شریعت بن جائے، اور آپ کے بعد یہ مقام کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ مقام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کے بعد کسی اور کا نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ محتاج ہے کہ اس کے قول اور فعل کو، اس کے فتوے اور اجتہاد کو، اس کے کردار اور گفتار کو پیش کیا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر۔
اگر اس کا قول و فعل، اس کا کردار و گفتار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہوگا تو لے لیا جائے گا، اور اگر مطابق نہیں ہوگا تو چھوڑ دیا جائے گا۔ حج کے دروس و اسباق میں ایک اہم ترین سبق یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے، حج اور عمرہ مکمل کرو للہ، فقط اللہ کے لیے۔ اگر تمہارے اس عمل میں ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، تو پھر نمازی نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھتا ہے، حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، نمازی مسلمان نماز 5 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر اسے نمازی صاحب بھی کہنا چاہیے، پھر اسے روزے دار صاحب بھی کہنا چاہیے۔ یہ مقصد نہ ہو کہ میرے نام کے ساتھ لقب جڑ جائے حاجی صاحب۔ قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے اخلاص کی تعریف سمجھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں، چوپایوں میں عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ دیتے ہیں، جسے پی کر تم لطف اندیز ہوتے ہو اور لذت حاصل کرتے ہو۔ جانور کے پیٹ کے بیچ میں سے، وہ بھینس ہو، وہ گائے ہو، ایک طرف گندا گوبر ہے، بدبودار غلاظت ہے، اور دوسری جانب رنگدار خون ہے۔ اگر اس دودھ میں گوبر کی آمیزش ہو جائے تو کیا تم اسے پینا پسند کرو گے؟ کیا تم ایسے دودھ کو اپنے بچوں کو پلانا پسند کرو گے؟ اگر اس دودھ کے اندر خون کی رنگت شامل ہو جائے تب بھی تم نفرت اور کراہت محسوس کرو گے کہ یہ خون اپنی اصل حیت پر برقرار نہیں رہا، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی، اس کا رنگ سفید ہونا چاہیے تھا، یہ لال ہو چکا ہے۔ اب تم اسے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرو گے۔ تو فرمایا کہ ایک جانب گوبر ہے، دوسری جانب خون ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم نے تمہیں خالص دودھ دیا۔ یہ ہے اخلاص کی تعریف۔ دو چیزیں انسان کی نیکی برباد کر ڈالتی ہیں، ایک چیز ہے ریا اور دوسری ہے سمعہ۔ ریا کا معنی ہے دکھلاوا، سمعہ کا معنی ہے شہرت پسندی، کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے تعریفی کلمات میرے کانوں میں رس گھولیں۔ یہ دونوں چیزیں عمل برباد کر ڈالتی ہیں۔ جس طرح دودھ کو گوبر برباد کر ڈالتا ہے، خون برباد کر ڈالتا ہے، پھر ایسے دودھ کو پھینک دیا جاتا ہے، استعمال نہیں کیا جاتا، مارکیٹ میں، بازار میں، دکان میں لا کر فروخت نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی نیک عمل، خواہ وہ حج ہی کیوں نہ ہو، عمرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جہاد کیوں نہ ہو، وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیوں نہ ہو، جیسا کہ قرآن اور حدیث میں ان تمام باتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر
ریاکاری کا شائبہ انسان کے عمل میں آ جائے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ عمرے کے لیے نکلتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے، تو اپنے موبائل فون کو کم سے کم استعمال کرے، کم سے کم استعمال کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک سیلفیاں، ویڈیو اور فیس بک کے اوپر لائف چلائی جا رہی ہے، بار بار یوٹیوب کے اوپر کلپس شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اس سے عمل برباد ہو جاتا ہے، نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور ایک ہاتھ میں خود ہی اپنی ویڈیو بنا رہا ہے، سیلفیاں لے رہا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کس کو دکھانا ہے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، چلو میری ویڈیو بناؤ۔ مسجد نبوی میں کھڑا ہوا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، چلو میری تصویر لو۔ کس کو دکھانی ہے؟ شیئر کر دی آپ نے، اسٹیٹس لگا دیا آپ نے، پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن معلوم ہے آپ نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا، آپ نے اپنی نیکی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان دور دراز علاقے سے مشقت کے ساتھ کنویں میں ڈول پھینکے، پھر اس ڈول میں پانی نکالے اور 2-3 کلومیٹر لمبا سفر کر کے آئے، اس پانی کو ایک بڑے برتن میں ڈال دے اور دوبارہ پانی لینے کے لیے چلا جائے۔ جب 1 گھنٹے کے بعد دیکھے اور یہ گمان کرے کہ پانی کا یہ برتن بھر چکا ہوگا، تو اس پر یہ حقیقت عیاں ہو کہ یہ پانی کا برتن بھرا نہیں بلکہ ویسے کا ویسا خالی ہے، کیونکہ اس میں سوراخ ہے۔ وہ پانی جو اس قدر مشقت کے ساتھ وہ ڈال رہا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اور خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ سیلفیاں لینے کے ناپسندیدہ عمل میں پیش نظر آتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ہر نیک عمل اللہ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ یہ پھولوں کے ہار ڈالنا، استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر 50-100 افراد کو آنے کی دعوت دینا، پتہ چلے ماشاءاللہ حاجی صاحب حج کر کے آیا ہے، برباد ہے نیکی، ضائع ہو جاتی ہے۔ اور یہ تصویریں کس کو دکھانی ہیں؟ یہ لوگ جب عن قریب انسان فوت ہو جائے گا تو یہی لوگ اسے نہلا دھلا کے، کفن پہنا کے، نماز جنازہ اس کی ادا کر کے، زمین میں گڑھا کھود کے، اسے لٹا کے، مٹی اس کے اوپر ڈال کے اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کا ثواب ملتا ہے، اسے وہاں پہ تنہا چھوڑ کر اللہ کے سپرد کر کے واپس کریں۔ یہی تک تھا اس بے وفا دنیا کا ساتھ۔ اب آگے انسان کا معاملہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، تو انسان اپنی نیت کو درست کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان عمل کرے۔ کیا ہم اپنے گناہ ظاہر کرتے ہیں؟ نہیں نا، تو ہمیں اپنی نیکیاں بھی چھپانی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں ایسے ہی ہمیں اپنی نیکیاں چھپانی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر للشرک فیکم اخفى من دبیب النمل والذی نفسی بیدی، للشرک اخفى من دبیب النمل، اے ابو بکر جان لو کہ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ بس اوقات چیونٹی جسم پر چل رہی ہوتی ہے، رنگ رہی ہوتی ہے، تو انسان کو اس کے چلنے کا احساس نہیں ہوتا، کہاں سے چیونٹی نکل آتی ہے اور اچانک سے انسان کے جسم پر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا
والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، للشرک اخفی من دبیب النمل، شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم بیٹھے ہوئے حلقہ بنا کے مسجد میں دجال کا ذکر کر رہے تھے، دجال کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں جس کے بارے مجھے تمہارے متعلق دجال سے بھی زیادہ خوف اور خطرہ ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ فرمایا الشرک الخفی، مخفی شرک، خفیہ شرک جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر مثال دے کر بات سمجھائی، ان یقوم الرجل یصلی، انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاته، اپنی نماز کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، لمبے قیام، رکوع اور سجود کرتا ہے، لما یری من نظر رجل، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ عام روٹین میں یہ انسان اتنی لمبی نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، تو انہیں دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، عام روٹین میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن مہمان کیا کہیں گے؟ مہمانوں کو دکھانے کے لیے اذان سن کر کہتا ہے چلو چلو سارے مسجد نماز پڑھنے کے لیے چلو۔ یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے، شرک اصغر جس سے نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ لہذا بات وہی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے۔ حج کرو، عمرہ کرو، لیکن یہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں سے اجتناب کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی کہہ بھی دے حاجی صاحب، تو اسے منع کر دو کہ میں نے اگر حج کر ہی لیا تو اللہ کی توفیق سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اس لیے نہیں کیا ہے کہ لوگ مجھے حاجی حاجی کہہ کر بلائیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے والے کو کوئی نمازی نہیں کہتا، نمازی صاحب۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکاتی صاحب۔ روزہ رکھتے ہیں، روزے دار صاحب۔ تو اسی طرح حج بھی اگر کیا ہے تو ایک شرف ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا، تو اسے چھپانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ دنیا میں انسان کی موت جس حالت پر واقع ہوگی، قیامت کے دن انسان کو اسی حالت پر کھڑا کیا جائے گا۔ اگر ایک انسان نماز پڑھتے ہوئے فوت ہوا ہے سجدے کی حالت میں، تو قیامت کے دن اسے اس کی قبر سے کھڑا کیا جائے گا سجدے کی حالت میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے، اور اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزارنا ضروری ہے، اور اچھی زندگی اسلامی تعلیمات کے بغیر ممکن ہی نہیں۔
ہماری زندگی میں حسن و جمال آ سکتا ہے، کمال آ سکتا ہے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جب زندگی کا حسن و جمال اسلامی تعلیمات کی شاہراہ پہ چلتے حاصل ہوگا تو یقیناً اللہ اپنی رحمت سے ہماری موت بھی اچھی کر دے گا انشاءاللہ۔ اور جو انسان شراب پیتا ہوا نشے کی حالت میں فوت ہوا، قیامت کے دن اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ جو انسان گانے سنتا ہوا، گانے گاتا ہوا فوت ہوا ہے، ڈھول بجاتا ہوا، شادی میں ڈانس کرتا ہوا، والعیاذ باللہ، اصول یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں جس حال پہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن اسے اسی حالت پر کھڑا کیا جائے گا۔ اگر نیکی کی حالت پر فوت ہوا ہے تو نیکی کی حالت پر کھڑا کیا جائے گا، اور اگر برائی کی حالت پر فوت ہوا ہے تو برائی کی حالت پر اسے کھڑا کیا جائے گا۔ صحیح البخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں ان رجلا كان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرما، ایک شخص، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھا، احرام کی حالت میں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی، بینما رجل واقف بعرفہ، کہ ایک شخص میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا احرام کی حالت میں، اور اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھا، اپنی سواری کے اوپر سوار تھا، حج کر رہا ہے، میدان عرفات میں ہے۔ اتنے میں فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، اس شخص کو اس کی سواری نے گرایا اور وہ گردن کے بل گرا کہ اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ صحابی فوت ہو گیا جو تھوڑی دیر پہلے زندہ تھا، احرام کی حالت میں تھا، اپنی سواری کے اوپر سوار تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پکار رہا تھا۔ جب اسے اس کی سواری نے نیچے گرایا، گردن کے بل گرا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا تو فوت ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر، اپنے اس ساتھی کو غسل دو بیری کے پانی کے ساتھ، بیری کے پتے توڑ کر لے آؤ اور اسے پانی میں شامل کر لو، پانی میں ابال لو، پکا لو، تاکہ اس کے جسم کی طہارت خوب اچھے طریقے سے ہو جائے۔ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، اور اسے اس کی انہی دو احرام کی چادروں میں کفن پہنا دو۔ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، اسے خوشبو نہ لگانا، کیونکہ آپ جانتے ہیں احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہے۔ احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے غسل کرنے کے بعد جسم پر خوشبو لگائی جا سکتی ہے، لیکن جب احرام کی چادریں باندھ لی اب خوشبو کا استعمال کیا ہوا؟ ممنوع ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اسے خوشبو نہ لگانا۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، احرام کی حالت میں سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے، احرام کی حالت میں سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ چونکہ احرام کی حالت میں یہ فوت ہوا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کا سر نہ ڈھانپنا، اس کا سر کھلا رہنے دو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن یہ شخص لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ توحید پکارتا ہوا کھڑا ہوگا۔
تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ دنیا میں انسان جس حالت پر فوت ہوتا ہے قیامت کے دن اسی حالت پر اسے کھڑا کیا جائے گا۔ حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی یہ حدیث اپنے شاگردوں کو پڑھاتے رو پڑتے اور اللہ تبارک و تعالی سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے۔ اللہ رب العالمین دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا، جس طرح کہ ایک عالم اسلام کا شہزادہ، پاکستان کا رہنے والا، لاہور اور سیالکوٹ شہر کی زینت اور پوری دنیا میں جس نے توحید کا نقارہ بجایا، جسے لوگ خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مسجد نبوی کے سامنے جو قبرستان ہے بقیع الغرقد، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پہلو پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کس قدر خلوص کے ساتھ دعا مانگی کہ ان کے رفقا بتاتے ہیں جب وہ فوت ہوئے، دھماکہ لاہور میں ہوا، شاہی جہاز پہ سعودی عرب کے دارالخلافہ الریاض میں علاج کے لیے لے جایا گیا، جانبر نہ ہو سکے اور روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ پہلا جنازہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں ہوا اور دوسرا جنازہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں ہوا، اور علامہ صاحب کی قبر بالکل اسی مقام پر لوگوں نے دیکھا بنی جہاں پر اشارہ کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اللہ مجھے یہاں پر قبر نصیب فرما۔ لوگ حیران تھے کہ پاکستان سے کس طرح سعودیہ جائے گا، لیکن دیکھ لو جنازہ ایک بھی نہیں، دو ہوئے، ایک مکہ میں دوسرا مدینہ میں۔ حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑھتے جب یہ حدیث اپنے شاگردوں کو پڑھاتے کہ ایک شخص اس طرح اپنی سواری پر سوار ہے، نیچے گر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکامات دیتے ہیں اور فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔ آج یہ شخص لبیک لبیک پکارتا ہوا فوت ہوا تو قیامت کے دن بھی لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا اپنی قبر سے کھڑا ہوگا۔ حدیث پڑھاتے شاگردوں کو رو پڑھتے، آپ دیدہ ہو جاتے۔ بالآخر لوگوں نے دیکھا حج کا موسم آتا ہے، حافظ خطیب بغدادی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، میقات پر پہنچتے ہیں، میقات سے احرام باندھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو احرام باندھ کر مینا پہنچتے ہیں اور مینا سے عرفات پہنچتے ہیں، اور بالکل وہی کنڈیشن ہے جیسا کہ حدیث میں اس صحابی کے بارے میں بیان ہوتا ہے، سواری پہ سوار ہیں، لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں، اچانک سواری انہیں نیچے گراتی ہے اور ان کی گردن کا بھی منکا ٹوٹ جاتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ فضیلت حاصل ہو گئی جس فضیلت کا سوال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ کرتے رہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت والی موت نصیب فرما۔ موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، تو انسان موت کی تیاری بھی کرتا رہے اور دعائیں بھی مانگتا رہے اور زندگی ایمان اسلام پر گزارتا رہے تاکہ اس کی موت ایمان اسلام پر ہو جائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عورت بغیر محرم سفر نہیں کر سکتی۔ عورت نے جہاں بھی جانا ہے اپنے محرم کے ساتھ جانا ہے، اپنے والد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ جانا ہے، محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا انی کتبت فی غزوۃ کذا و کذا، یا رسول اللہ فلاں اور فلاں غزوے میں جہاد کے لیے اپنا نام لکھوا چکا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میری اہلیہ میرے بغیر حج کے سفر پہ تنہا روانہ ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انطلق فحج مع امرأتک، اے میرے صحابی واپس جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤ قافلہ حج میں، پہلے اسے حج کرواؤ، پھر فارغ ہو کر ہمارے ساتھ جہاد کے لیے آ کر شامل ہو جاؤ۔ تو خواہ حج اور عمرے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، جو کہ مبارک سفر ہے، عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن شریعت پابند کرتی ہے مسلم خاتون کو کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ سنت یہ ہے کہ میقات پر غسل کیا جائے، اور غسل کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ غسل کرتے ہیں تو پہلے وضو کرنا ہے، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے اپنے سطر کو اچھے طریقے سے دھو لیجیے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیجیے۔ موجودہ دور میں صابن شیمپو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے جوڑ تک 3 مرتبہ دھوئیے۔ پہلے بائیں ہاتھ سے دایاں ہاتھ اچھے طریقے سے مل مل کر کنڈلیوں کا خلال کیجیے، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا خلال کیجیے۔ چلو بھر پانی لے کر آدھا منہ میں کلی کے لیے اور آدھا ناک میں اوپر چڑھا لیجیے۔ دائیں ہاتھ سے اچھے طریقے سے اپنے منہ کی صفائی کیجیے، اور بائیں ہاتھ سے اپنی ناک کو 1 بائی 1 اچھے طریقے سے صاف کر لیجیے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کے اپنے چہرے کو دھوئیے، اور چہرے کی حد ہے پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک، دائیں کان سے لے کر بائیں کان تک 3 مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ علیحدہ سے پانی لے کر داڑھی کا خلال خوب اچھے طریقے سے کر لیجیے۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک، اور اگر ہو سکے تو کندھے تک اچھے طریقے سے مل مل کر دھو لیجیے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہنے نہ پائے۔ 3 مرتبہ۔ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو کوہنی تک، اور اگر ہو سکے تو کندھے تک مل مل کر اچھے طریقے سے دھو لیجیے۔ غسل میں سر کا مسح نہیں کیا جاتا، بلکہ سر پر پانی ڈالا جاتا ہے، لہذا سر کا مسح نہیں کریں گے، بلکہ خوب اچھے طریقے سے سر کے بالوں کو پانی کے ساتھ تر کریں گے کہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے اور ایک بال بھی خشک رہنے نہ پائے، اور کانوں کو بھی خوب اچھے طریقے سے مل کر دھو لیں گے۔ پھر جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ، اور آخر میں دونوں قدم دھو لیں گے۔ وضو بھی مکمل ہوا اور الحمدللہ غسل بھی مکمل ہوا۔ تو سنت یہ ہے کہ میقات پر غسل کیا جائے۔ ہاں، ہمارے ہاں چونکہ پاکستان سے جاتے ہیں، اور جو میقات یلملم کا ہے، قریبی میقات مکہ سے بہت دور ہے، وہاں جانے کی عام طور پر اجازت نہیں ہوتی، اسی لیے سہولت کے پیش نظر اہل علم اور مفتیان یہ فتویٰ دے چکے کہ اپنے گھر ہی سے مجبوری کے تحت احرام باندھ لیا جائے۔ البتہ جب جہاز میقات کے اوپر سے گزرے، جس کا عموماً اعلان کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر نیت کر دی جائے۔ بہرحال ہم مصنون طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ سنت تو یہی ہے کہ میقات پر پہنچ کر غسل کیا جائے، اور غسل کا مصنون طریقہ اللہ کی توفیق سے بیان کر دیا گیا۔ پھر احرام کی 2 چادریں زیب تن کی جائیں، احرام کی 2 چادریں زیب تن کر لی جائیں، ایک کو نیچے بطور تہبند باندھ لیا جائے اور دوسری چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لی جائے۔ آج حاجی نے یہ غسل خود کیا ہے، احرام کی چادریں خود اوڑھی ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جب یہ غسل خود نہیں کر سکے گا، لوگ اسے غسل دیں گے۔ یہ چادریں خود نہیں اوڑھ سکے گا، لوگ اسے اڑائیں گے۔ الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب نشاهد ذا عن اليقين حقيقة وكأن بما علمنا يقينا نكذب۔ موت سے آج تک نہ کوئی بچا ہے، نہ کوئی آئندہ بچ سکے گا۔ یہ خاموش پیغام ہے، یہ محض احرام کی 2 چادریں نہیں، بلکہ کفن کی چادروں کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے۔ الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب۔ ایک تخت سے اترتا نہیں
کہ دوسرا تخت پہ آنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ کون سا تختہ ہے؟ یہ وہ تختہ ہے جس پر ہر صاحب تخت کو لٹایا جائے گا غسل دینے کے لیے، اور اس کے بعد اسے کفن کی 3 چادروں میں چھپا دیا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں مغسلہ للاموات کے ایک مغسل نے یہ واقعہ سنایا، جو کہ عالم دین بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں یہ نظام ہے، اگر کہیں پر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ ایک نمبر ہے، اس پہ کال کرتا ہے، گاڑی آتی ہے، میت کو لے جاتی ہے، سارا انتظام انصرام وہ ادارہ کرتا ہے، باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ میت کے لواحقین کو ٹائم بتا دیا جاتا ہے، اگر فوت ہونے والا مکہ مکرمہ میں فوت ہوا یا مدینہ منورہ میں فوت ہوا، کہ آپ کے عزیز کا جو فوت ہو چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا جنازہ فلاں نماز کے بعد ہوگا، لہذا آپ پہنچ جائیں، اور اس کی تدفین قبرستان میں قبر کا نمبر دے دیا جاتا ہے، وہاں پر سب پہنچ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک میت کو میرے پاس لایا گیا، وہ میت ایک مرد کی تھی اور اس کے ساتھ اس کی خاتون پردے میں آئی، کہنے لگی اس شخص کے لیے آپ نے کفن کی چادروں کا بندوبست نہیں کرنا۔ کہتے ہیں میں نے جب اس کی بات سنی تو میں سمجھا شاید کوئی ناراضگی تھی میاں بیوی کے درمیان۔ پہلے تو میں نے پوچھا کہ آپ کا رشتہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ کہنے لگی میں اس کی بیوی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، جاننے کی کوشش کی کہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے کفن کی چادر؟ کفن تو ضروری ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کی بندی رو پڑی۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا۔ مختصر یہ ہے کہ میرا شوہر اگر جہاز میں بھی سفر کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں قرآن ہے اور اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان کفن ہے۔ جہاز میں بھی میرا شوہر اپنی کفن کی 3 چادریں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ آپ نے اپنے گھر میں یقیناً بڑے بڑے خوبصورت قیمتی مہنگے سوٹ سجا رکھے ہوں گے، پریس کر کے ہینگر میں لٹکا رکھے ہوں گے۔ میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آج شام تک یا 2-4 دنوں میں اپنے لیے کفن کی 3 چادریں بھی خرید کر رکھیے گھر میں۔ اس سے فکر آخرت ہوتی ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ موت پر حق ہے۔ ہم نے دنیا کے لیے اتنے ایک سے ایک قیمتی بہترین مہنگے جوڑے بنائے، لیکن کفن کی 3 چادریں، کیا اپنی زندگی میں خود کفن کی چادریں تیار کرنا یہ جائز ہے؟ اور جی جب ہم مر جائیں گے تو لوگ خود بخود ہمارے لیے کر لیں گے، یہ جائز ہے، اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ہارون الرشید خلیفہ، اتنی بڑی حکومت اور سلطنت ہے کہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا، بڑی تیزی سے جا رہا ہے، اس کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا امطری حیث شئتی، جہاں جا کر برسنے کا حکم اللہ نے تجھے دیا ہے وہیں جا کر برس، فسیأتینی خراجکی، جب تیرا پانی برسے گا، زمین اپنے خزانے اگلے گی تو تیری پیداوار یہاں دارالخلافہ میں مجھے پہنچا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلافت، خلافت یہ ہے اسلام کا نظام حکومت جو خلافت کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے۔ جب یہ بیمار ہوئے اور بیماری شدت پکڑ جاتی ہے اور انہیں اندیشہ ہوا کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری بیماری ہو، تو انہوں نے حکم دیا کہ میرے لیے کفن کی چادریں لائی جائیں۔ جب کفن کی چادریں لائی گئیں تو اپنے ہاتھ میں کفن کی چادروں کو پکڑتے ہوئے الٹا پلٹا کے دیکھنے لگے اور قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اے ہارون الرشید نہ تیرا مال تیرے کچھ کام آیا، نہ تیری حکومت سلطنت تیرے کچھ کام آئی۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے، وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، دنیا سے تنہا جاتا ہے، کفن کی 3 سادہ انسلی چادروں میں اس کے جسم کو چھپا دیا جاتا ہے جس کی جیب کوئی نہیں،
گھر والے بھی یہی رہ جاتے ہیں، مال بھی یہی رہ جاتا ہے، عمل ساتھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اے عزیز والدین، جان لیجئے بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے، اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اور حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بچپن ہی سے شرم و حیا کا زیور پہنا دیجیے، ایسا لباس ان کے بدن پر سجائیے جو نہ صرف ان کی معصومیت کی حفاظت کرے بلکہ ان کے دل میں حیا اور وقار کے بیج بو دے۔ انہیں نہ تو فیشن کی اندھی دوڑ میں دھکیلیے اور نہ ایسے انداز زندگی کی عادت ڈالیے کہ جب وہ بڑی ہو جائیں تو بے حیائی ان کے لیے معمول بن جائے۔ یاد رکھیے، بیٹی چاہے ننھی کلی ہو یا کھلتا ہوا گلاب، بیٹی بیٹی ہے، عزت و حرمت کا تاج ہے۔ لباس محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ حیا کی چادر ہے، ایمان کی خوشبو ہے، کردار کی روشنی ہے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے، انہیں وہ شعور دیجیے جو زمانے کے فتنے سے ان کی ڈھال بنے۔ انہیں کم لباسی سے بچائیے، بے حیائی عریانی اور فحاشی کی پہلی سیڑھی ہے۔ عزیز والدین، اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و رحمت فرمائے۔ جان لیجئے جو کام اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی بربادی کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا رخصت ہو جائے تو ایمان کی غیرت بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کیجیے کہ وہ چلتی پھرتی حیا کی تصویر ہو۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءك اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه، واخذل من خذل وأعرض عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية يسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.